السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہت قیمتی تحفہ دیا ہے، وہ ہے زبان، جس کی قدر و قیمت ہم کو نہیں برابر معلوم۔ اللہ رب العزت نے ہم کو زبان دیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود شریف پڑھنے کے لیے، اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانے کے لیے دیا ہے، نیکی کا حکم کرنے کے لیے دیا ہے، بدی سے روکنے کے لیے دیا ہے، لوگوں میں صلح صفائی کروانے کے لیے دیا ہے، اچھی باتیں کرنے کے لیے دیا ہے۔ لیکن ہم لوگ ٹھیک اس کے الٹا اس کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ نے زبان دی تھی، ہم اس کے گانے گانے لگ گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنی تھی، اس کا ذکر کرنا تھا، ہم غیروں کے ذکر کرنے لگ گئے، لوگوں کی غیبتیں کرنے لگ گئے، لوگوں کی برائیاں کرنے لگ گئے۔ زبان جو ہے جہنم میں لے جانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، بغیر مطلب کی، کوئی اس سے فائدہ ہے نہ کچھ ہے، بس فون اٹھائے اس کی غیبتیں کرنا شروع، بغیر مطلب کی باتیں، لا یعنی باتیں کرنا شروع، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں سوائے گناہ کے، لیکن ہم لوگ بس وہی لگے رہتے ہیں، کھوٹے سچے لوگوں پہ الزام لگاتے رہتے ہیں، اس زبان سے دنیا بھر کے جھوٹ بولتے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنا دھندا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں میں جھگڑا لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی برائی کرتے ہیں جھوٹی سچی۔ اس زبان سے ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں۔ اس زبان سے کسی اچھے بھلے آدمی کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، کبھی کبھی تو بے فضول میں گالیاں دیتے ہیں، کوئی مقصد نہیں رہتا، کوئی مطلب نہیں رہتا، بغیر غصے کے بھی گالی دے دیتے ہیں، غصے سے بھی گالی دے دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایک الفاظ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا کہ کیوں یہ زبان اس لیے دی تھی۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ زبان تیرے کو اس لیے دیا گیا تھا کہ تو غیبت کرے، جھوٹ بولے، لوگوں کو گالیاں دے۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم لوگ بے حس ہو گئے، کوئی دیگر سوچے سمجھے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا۔ ہمارے ایک بول سے کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے، وہ سالوں سال دکھ میں رہ سکتا ہے۔ کسی کا دل توڑنا معمولی بات نہیں ہے، کعبہ توڑنے کے برابر ہے، اور ہمارے ایک بول کی وجہ سے کسی کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ذرا سا میٹھا بول دیں گے، اچھے سے بات کر لیں گے تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا، سامنے والا خوش ہو جائے گا۔ ہمارے ایک اچھے بول کی وجہ سے سامنے والا خوش ہو جاتا ہے اور دعائیں دیتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ لیکن نہیں، کوئی ہمارے لیے کام کر دیتا ہے تو ہم ایک شکریہ کا ورڈ بھی نہیں بولتے اس کو، کبھی کسی کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر 2400 گھنٹے ہر سانس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرتے کرتے ہماری زبان بھی گھس جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بھی بولنے میں کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کا احسان بتانے کے لیے لوگوں کو ہم کنجوسی کرتے ہیں، اپنی بڑائی بتانے میں ہماری زبانیں بہت چلتی ہے، میں کرنے میں بہت ہماری زبان چلتی ہے، میں ایسا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تکبر کی باتیں، بڑی بڑی باتیں کرنے میں ہم کو بہت مزہ آتا ہے۔
لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے میں ہم کو مزہ نہیں آتا. ہم کو بس اپنی وہ بھی کرتے ہیں اللہ رسول کی بات تو اپنی بڑائی بتانے کے لیے، اپنا علم جھاڑنے کے لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں. دل سے کبھی اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر کے دیکھو، اس زبان کی لذت بڑھ جائے گی. دل سے اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، دیکھو اس زبان کی لذت بڑھ جائے گی، منہ میں مٹھاس محسوس ہوئے گی. کیا ذکر ہے اللہ کا. زبان کا اصلی سواد اگر پانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، خوب خوب کرو، تب پتہ چلے گا کہ ذکر کا مزہ کیا ہوتا ہے. ہم نے اللہ کے ذکر کو جانا ہی نہیں تو پھر اس کا سواد ہی کیا معلوم ہوگا. جب سواد ہی نہیں معلوم، اس کا مزہ ہی نہیں معلوم تو ہم ذکر کریں گے ہی نہیں. اللہ رب العزت ہم کو اپنی اس زبان سے صحیح استعمال کی ہم کو سمجھ دے، اور اس زبان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی اور دعوت کے کام کرنے کی اور اچھی باتیں کرنے کی اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.